عرب کے معاشرے میں وہ سفر میں رہے، لوگوں سے پوچھا تو شافی و کافی جواب نہیں ملا۔ ایک گاؤں میں قیام پذیر تھے، عرابی ایک گاؤں میں قیام پذیر تھے، تو دیکھا کہ صبح صبح کا وقت ہے اور ایک بہت چھوٹی سی بچی، جو عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کی تربیت بچپن ہی سے دی جاتی ہے، بہت کم سنی سے دی جاتی ہے۔ نبی اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عربی دانی پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے کے تقاضوں کے مطابق اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، جہاں سے علم کی انتہا ہے وہاں سے آپ کی ابتدا ہے، تو آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ اس عربی معاشرے کے تقاضوں کے مطابق ہی تو آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر بھیجا گیا عربی دانی کے حوالے سے۔ تو متاع کی تشریح کے شوق میں ایک ساتھ گھومتے رہے، دیکھا گاؤں میں ایک دن صبح صبح ایک بہت چھوٹی سی بچی جو ہے بھاگی چلی جا رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ کتا میری متاع لے گیا، وہ کتا میری متاع لے گیا۔ تو بالکل بنیاد مل گئی کہ متاع ہے ہوتی کیا ہے، جا کے غور سے دیکھا معلوم ہوا کہ وہ کتا باورچی خانے میں کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو توے کو روٹی پکانے سے پہلے صاف کیا جاتا ہے، تو روٹی توے پر جو گھی لگا ہوتا ہے، جو روغن لگا ہوتا ہے، جو گرد لگی ہوتی ہے، تو جس کپڑے سے اس توے کو صاف کیا جاتا ہے بنیادی طور پر متاع جو ہے وہ ہے ایک کاغذ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا جس پہ روغن لگا ہوا ہے، کتے کو محبوب ہے، کتا وہ لے کر بھاگتا ہے، ایک بچی یہ کہتی ہے کہ میری متاع لے گیا، میری پوری پونجی لے گیا۔ تو دنیا کی مثال اللہ کے دوستوں کی نظروں میں اس کاغذ کپڑے کے ٹکڑے سے بھی ادنا ہو کر رہ گئی۔ اسی لیے دائرہ بشریت کے دور اللہ کے دوستوں نے، اہل اللہ نے مستقل ریاضتوں اور مجاہدوں میں گزارا۔ جو نشست میں گفتگو ہوئی تھی کہ بابا صاحب جو چلہ کش تھے اور آپ کے دادا پیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے دہلی کی طرف اجمیر سے، تو آپ نے بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک ملتانی باغ قابو کیا ہے، تم نے ایک ملتانی باغ قابو کیا، مجھے دکھاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ تو چلاگاہ میں جب گئے تو ریاضتوں کی کثرت کی وجہ سے جیسے جیسے پھل پکتا جاتا ہے چھلکا پتلا ہوتا جاتا ہے اور مغز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب پھل پکتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ جب پھل پکتا ہے تو پہلے پھل کا چھلکا موٹا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ پکتا چلا جاتا ہے تو چھلکا پتلا ہوتا جاتا ہے اور مغز اور خوشبو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ظاہری اس وجود کو گھٹانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ روح میں بالغگی پیدا ہوتی ہے۔ روح کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ جہاں روشنی کی رفتار بھی تنگ ہو جاتی ہے اس سے زیادہ روح کی رفتار ہے۔ اسی لیے مامون رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے واقعات میں نے مناقب رومی جو کہ شمس الدین افلاکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، یہ پڑھا کہ مولانا کے والد قرآن اس انداز میں پڑھتے تھے کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو ہوتا یہ کہ آپ کے اس ظاہری وجود سے نور کا ایک مینار سا نکل کر آسمان کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا، اس قرآن کا اس قرآن سے رابطہ جڑ جاتا اور دیکھنے والے دیکھ لیتے کہ وہاں بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کرتے۔ کیا کیفیت ہوگی، کیسا مجاہدہ ہوگا، کیسی یکسوئی ہوگی اور کیا عرفان ذات کی کیفیت ہوگی۔ یہ اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے محبوبین کا خاص طریقہ ہے۔ بتائے بے بہا ہے سوز و ساز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نگوں شان خدا بندی۔ اللہ کے مقام بندگی کو اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ پوری زندگی عاجزی اور انکساری سے گزار دیتے ہیں، توکل اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کیسے کیا جاتا ہے۔ جب اگلی عمر کے اگلے حصے میں بابا صاحب پر دوست طاری ہوا تو ایک عصا ہاتھ میں آ گیا، جیسا ان بزرگوں کے ہاتھ میں ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں، بلکہ تحفتاً بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، اس کو لے لیجیے اس کا سہارا۔ بابا صاحب نے ایک عصا لے لیا، اس عصے کے سہارے جو ہے چلنے لگے تو ایک دن اچانک ایک عجیب منظرنامہ لوگوں نے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی خوش نصیب ہوں گے جو صحبت اٹھاتے ہوں گے اور ان مناظر کو دیکھ کر اللہ کے دوستوں کی طرز فکر کو دیکھتے بھی ہوں گے اور اختیار بھی کرتے ہوں گے۔ اصل یہ چل رہے ہیں، اچانک عصے کو دور پھینک دیا،
लोगों ने पूछा हजरत क्या मामला हो? कहने लगे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसी के भरोसे पे चलने लगा हूँ, इसलिए मैं इसको तज रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मैं तवक्कुल अल्लाह की कैफियत को नुमाया करना चाहता हूँ कि इस असे की मुझे जरूरत नहीं है, मगर मैं बगैर इसके भी चल सकता हूँ। ये क्या है? अमली इजहार है। मैंने एक मरतबा कुर्सी पे बैठना लोगों ने शुरू किया तो कुर्सी नहीं हट रही है, या आशा पकड़ लिया तो उसी यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसके पाबंद होते चले जा रहे हैं, तबीयतों में उससे रग़बत बढ़ती जा रही है। मगर जो अल्लाह होते हैं वो किसी भी मौके पर ज़ाहिरी असबाब को इसी तरह से छोड़ देते हैं और मुसब्बिब असबाब पर उनकी नजर होती है। नजर होती है। फिर होता क्या है कि गई खातून अपनी तंग दस्ती और गुर्बत और मुश्किलात का शिकवा लेकर बाबा साहब के पास आई और आकर उसने अपना रोना गाना किया। बहुत गुर्बत है, बच्चियाँ जवान जवान हैं, शादी के असबाब नहीं हो रहे हैं, तंगी है, आपके बारे में सुना है तो आपके पास आ गई हूँ। तो अपनी खास कैफियत में बैठे हुए थे। करीब ही मुल्तान में मट्टी खास तरह की होती है, लोग निकालते हैं और देखते हैं, बड़ी चिकनी मट्टी होती है। फातिह मौला है कि मुल्तान की पहचान ऐसे बताई कि 4 अल्फाज में निशानदेही की कि गढ़, गदागर, गोरिस्तान। मुल्तान की पहचान है वो गर्द है, बहुत ज्यादा होती है, गोरिस्तान है, कब्रिस्तान बहुत बड़ा है मुल्तान का, गदागर बहुत ज्यादा वहां पर होते हैं और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। बुजुर्ग किताबों में मुल्तान की 4 पहचान बताई। हमारे करीम से किताबों में लिखा है कि 4 बातें मुल्तान में मिलती हैं। गदागर बहुत होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और गर्म बहुत होती है। तो मट्टी उस अंदाज की थी। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया उस खातून को कि वो ठेले से जो पड़े हैं उठा के ले आओ। उठा के ले आए, बाबा साहब ने सामने रख लिया उसको और 3 मरतबा हमारा सभी तो पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास कुरान का मगज है, वहदानियत की इंतहा पर मामला है। 3 मरतबा बाबा साहब ने कुल शरीफ पढ़ा और उस पर दम किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, क्योंकि किस जबान से ये कुल अदा हो रहा है। मट्टी जो है वो सोना बन गई है। जब उस औरत ने हैरत से देखा कि ये कुछ भी तो नहीं किया फरीद ने, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ा और ये सोना मट्टी जो है सोना बन गई। क्या बाबा ले जाओ, ले जाओ, मर्जी करो, जिस तरह चाहो तसर्रुफ में लाओ, तुम्हें इख्तियार है। घर लेकर आ गई, बड़ी खुश हुई। दूसरे दोस्त ने क्या किया कि मट्टी के ढेले लेके बैठ गई और सुबह से लेके शाम तक वो कुल शरीफ पढ़ रही है और कुछ भी तो नहीं हो रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि बाबा क्या कर रही हो? पूछा कि मैं तो फरीद के पास गई थी और फरीद ने 3 दफा कुल शरीफ पढ़ के दम किया और ये सोना बन गया जो लेकर आए मेरे पास मौजूद है और मैं सुबह से लगी हूँ। तुझे कुल शरीफ तो याद है, फरीद की जबान कहाँ से, फरीद की जबान कहाँ से आएगी तेरे पास? एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस देता हूँ। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह जब शम कब्र से मुलाकात हुई तो होता क्या है, सोहबतें साले तुरह साले बना, सालिहीन की सोहबत में बैठना ही वो कैफियत पैदा कर देता है। आहिस्ता 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 रंग चढ़ जाता है। इस महफिल में भी बेशुमार लोग ऐसे बैठे हैं कि आज से 5 साल पहले उनकी तजर्बे में मुशाहिदा किया जाए तो बहुत मुख्तलिफ थी और आज बहुत मुख्तलिफ हो गई। खुद वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी तब्दीली हमारे अंदर कैसे आ गई। ये अल्लाह का इनाम है। यक ज़माना सोहबते बाओलिया, थोड़ी सी देर किसी वली कामिल के साथ बैठने का मकसद क्या है? यक ज़माना सोहबते बाओलिया, बेतरफ 7 साल ताअत बेरिया, कि बेरियाई प्योर इबादत के बावजूद भी अल्लाह के किसी दोस्त की सोहबत उससे कहीं आला अफजल है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कि जब शेख तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह पूर्णिया से शाम चले गए तो मौलाना पे खास कैफियत उस सोहबत की वजह से पैदा हो गई। एक मतलब ऐसा हुआ कि बाजार से गुजर रहे थे, पूर्णिया के बाजार से हज़रत मौलाना गुजर रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे होती है, हालात तब्दील कैसे होते हैं। मौलाना बाजार से गुजर रहे हैं, अचानक जो है वो सलाहुद्दीन ज़रक़ूब एक शख्सियत गुजरे हैं, मौलाना के पहले खलीफा बने, बाद में वो उनका मामला ये था कि वो चांदी को कूट कर वरख बनाते थे और उनकी दुकान में मुख्तलिफ कारिंदे बेशुमार लोग बैठे हुए सारा दिन चांदी कूटते थे और वरख बन जाते थे। उनका कारोबारी यही था।
جب مولانا اس دکان کے قریب پہنچے اور دھمک کی آواز نے ایک خاص ردھم کی کیفیت ان کے قلب پر پیدا کی، دھم 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 دھم، دیکھنے والا ہر رنگ میں یار کے جلوے دیکھتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے ہر رنگ میں یار کے جلوے۔ اس دھمک کی کیفیت کی وجہ سے مولانا پر ایک وحشت کی کیفیت طاری ہوئی۔ سالو زرقوب نے دکان سے نکل کر باہر آیا، دیکھا کہ مولانا محب رقص ہیں، یہ وحشت کی کیفیت میں ہے۔ ہم اور آپ جا کر 7 چکر لگا کے آ جاتے ہیں، اس میں کیا وارفتگی پیدا ہوتی ہے؟ بے شمار ایسے ہیں جو طواف کعبہ کرتے ہیں، کس پوچھا جائے کس مقصد سے کرتے ہو کہ اللہ کے نبیوں نے کر کے دکھایا، اللہ کے اصحاب نے کر کے دکھایا، ہم وہ کہتے ہیں کیا وجہ پیدا ہوتا ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ دیوانہ پاٹ کیفیت کے بعد کوئی دل پر اثر ہوتا ہے؟ تو بیشتر یہ سننے میں آئے گا کہ وہ تو نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو خاص کیفیت، وحشت کی کیفیت مولانا میں طاری ہوئی، اور صلاح زرقوب نے اپنے قائدوں سے کہا کہ ہاتھ مت روکو، ہاتھ چلاتے رہو، اور آ کر مولانا سے بغل گیر ہو گئے۔ عصر سے لے کر مغرب تک یہ دونوں حضرات اسی کیفیت میں رہے، حالت وجد میں رہے، اور وہاں پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے پہلی مثال دی کہ مچھلی زندہ ہو گئی صدق جلسہ زمانے کے علاقے میں، دوسری مثال دی کہ بابا صاحب کی فریکوینسی سے مٹی سونا بن گئی۔ اب یہ سنیے کہ جو برف ٹوٹا جا رہا تھا اس حالت وجد کی فریکوینسی اس پورے ماحول پر اس انداز میں طاری ہو گئی کہ جب سارا کا سارا وہ چاندی کے جو برف تھے وہ سونے میں تبدیل ہو گئے، سارا کا سارا چاندی اپ گریڈنگ ہو گئی، ارتقاء کی منزلیں طے کر لی گئیں۔ جو بے رغبتی کی اور مایوسی کی جو کیفیت تھی، کم علمی کی جو کیفیت تھی، وہ بدل کر عرفان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سونے پہ مت رک جائیے، اس کیفیت کو سمجھیے جو ترقی کے بعد حاصل ہوتی ہے، حصے میں آتی ہے۔ پورا چاندی کے سارے برف سونے میں تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ کے اس دوست نے یہ نہیں کیا کہ اب سونا بن گیا تو رکھ لیتے ہیں، ساری کی ساری دکان صلاح الدین زرقوب نے اسی وقت لٹا دی خونیا میں کہ جس کو جتنا چاہیے لے جاؤ، میرے لیے مولانا کی صحبت ہی کافی ہے۔ اللہ غنی اللہ غنی، جب میری چاندی سونا بن گئی، ان کے آتے ہی اس میں حیات کی نئی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اب میں میرے حصے کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہوئی تھی اسی کے نام پر لٹا دیا جائے۔ تو اللہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ غریب کوئی اپنی مشکل لے کر آتا ہے تو اس بڑھیا کی مشکل کو بابا صاحب ایسے حل کرتے نظر آتے ہیں کہ مٹی جو ہے سونا بن جاتی ہے۔ ہماری مٹی جیسا وجود جس میں کوئی لطافت نہیں ہے، جس میں کوئی عرفان نہیں ہے، جس میں کوئی خدا شناسی نہیں ہے، جب کسی کے صحبت اختیار کرتے ہیں تو سونا جیسا بن جاتا ہے۔ یہ مٹی تو سونا بنتا ہے، لوگ اس گولڈ کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہمارے وجود میں بہت سارے ٹیڑھ پن ہیں، اس کو کون نکالے گا؟ اور ہمیں عرفان ذات کے حوالے سے ہمارے آگے ہی کون پیدا کرائے گا؟ یہ اللہ کے دوستوں ہی کا خاصہ ہے۔ اور بابا صاحب پوری حیات بابا صاحب کا یہی معاملہ رہا۔